أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال تعالى في موضع آخر وبالوالدين إحسانا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے عزیز مسلمانوں، میرے میاں، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں اور بچیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا دین کو زندہ کرنے کے لیے ایک چراغ یہاں بھی روشن فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر میرا بندہ ان نعمتوں کو شکر ادا کرتا رہے، میرے بندے کی زبان سے شکر والی زبان استعمال ہوتی رہے، شکر والے الفاظ نکلتے رہے، تو میں اپنے بندے کے لیے ان نعمتوں کو اور بڑھاتا رہوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور جو میرا بندہ ان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ میرے عزیزوں، انسان اگر یہ سوچے کہ جو یہ محنت سے میں نے مال کمایا ہے، یہ اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے جو یہ مال کمایا ہے، میں نے یہ جو بلڈنگیں بنائی ہے، مکان بنایا ہے، گھر بنائی ہے، دکان بنائی ہے، جتنے بھی میں نے عمارتیں کھڑی کی ہیں، یہ اپنی قوت بازو سے کھڑی کی ہے، اپنی محنت سے کھڑی کی ہے۔ اگر یہ انسان سوچے کہ میں نے اپنی محنت سے کما کر کے اس میں لگایا ہے، تو یہ انسان کی بھول ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ جس پیر سے تو چل کر کے کمانے جایا کرتا تھا، اگر وہ اللہ رب العزت اس پیر کو چلنے قابل نہ رکھتا تو کیا اس وقت بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنی محنت سے یہ کمائی ہے، یہ مال کمایا ہے۔ میرے بندے، اگر اللہ رب العزت یہ کہتا کہ میرے بندے، جو تو نے اپنے محنت سے، جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محنت سے مال کمایا ہے، جس ہاتھ سے تو نے اپنے کام کاج کو کیا ہے اور مال حاصل کیا ہے، محنت کی ہے، اگر میں اس ہاتھ کو قابل استعمال نہ بناتا تو کیا اس وقت بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمائی؟ میرے بندے، جو تیرے جسم کے اندر دل دھڑکتا ہوا ہے، وہ دل
پورے جسم کو خون کو پمپنگ کر رہا ہے، پورے جسم کو خون سپلائی کر رہا ہے۔ میرے بندے اگر میں اس کی دل کی دھڑکن کو روک دیتا تو کیا اس وقت بھی تو زندہ رہ سکتا تھا اور اس وقت کہہ سکتا تھا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے؟ میرے بندے، جس نگاہ سے جس آنکھ سے دیکھ کر کے تو اپنے کاروبار کی طرف جایا کرتا تھا، اور میں نے وہ تیری آنکھوں کی بینائی میں نے دی تھی، اگر میں ان آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا تو کیا اس وقت بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں۔ تو اس لیے انسان کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جو انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی نعمتوں کی قدر میں ان نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ میرا عزیزو، اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی آیت ارشاد فرمائی ہے، جو وحی کی ہے، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم کے تعلق سے نازل کی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مال حاصل نہ کرو، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی طاقت کو صرف پڑھائی پر ہی لگا دو، نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے آپ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، صرف پوری جسم اور پوری جان اور پوری طاقت اور پورا مال اور پورا وقت دنیا پر ہی مت خرچ کرو۔ دنیا تو آپ کے پاس ذلیل ہو کر کے آئے گی، آپ دین کے لیے تو فارغ ہو جائیے۔ اگر انسان اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کر لیتا ہے، دین کے لیے خاص ہو جاتا ہے کہ مجھے دین سیکھنا ہے، اگر آپ کی عمر نہیں ہے، دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ دیوبند میں جا کر کے دیکھیں کتنے بڑے بڑے طالب علم ہیں، 60 سال کی عمر میں ایک صاحب علم حاصل کر رہے ہیں، 60 سال کی عمر میں۔ تو اگر آپ دین نہیں سیکھ سکتے، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ یہ بچے آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، قبر کی روشنی کا ذریعہ بنیں گے۔ کل قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ان بچوں کے ذریعے سے آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے قبر سے عذاب کو ہٹا لو۔ فرشتے عرض کریں گے کیوں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے نیک اولاد کی دعا اور استغفار کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کرو۔ آپ اسکول میں بھیجیے، لیکن اسکول میں آپ کے بچے کو کوئی بھی آخرت کی یاد نہیں دلائے گا۔ اسکول میں جانا منع نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اللہ کے دین کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں اتنا تو معلوم ہو کہ کم از کم ہمیں اتنا معلوم ہو کہ پاکی کسے کہتے ہیں، ناپاکی کسے کہتے ہیں، حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، ہمیں کم از کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور دین علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پورے قربانی کے ساتھ پیش کیجیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا عجیب اور انوکھا واقعہ ہے، ایک عجیب انداز سے ان کی تعلیم اور تربیت ہوئی ہے۔ ان کے والد محترم جب یہ حضرت بایزید بسطامی بچپن میں تھے، چھوٹے سے تھے، ان کے والد رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، ان کی ماں، ان کی والدہ بیوہ ہو چکی تھی۔ جب یہ حضرت بایزید بسطامی کچھ بڑے ہونے لگے تو ان کی ماں کو خوف لاحق ہوا، ڈر لاحق ہوا، یہ ڈرنے لگی کہ میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب یہ گلیوں میں کھیلے گا،
اب اس کو یہ برے لڑکوں کے ساتھ کھیلے گا، یہ خراب بچوں کے ساتھ اگر یہ کھیلے گا تو یہ اس کی عادت بھی بگڑ جائے گی، میرے بچے کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ چنانچہ اس بیوہ عورت جو لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی تھی، اس نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ میرے اس بچے کو کچھ بننے کے لیے کچھ مشورہ دیجیے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ مدرسہ ہے، ایک مسجد ہے، ایک شیخ صاحب ہے، ایک اللہ والے ہیں، آپ ان کے پاس جائیے۔ اب تک کے تجربہ ہے، جو بھی ان کے پاس گیا ہے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا سچا اور پکا ولی اور محبوب بن کر کے نکلا ہے۔ چنانچہ وہ بیوہ عورت اپنے یتیم معصوم بچے کو لے کر کے راستہ پوچھ کر کے وہ وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہاں پہنچی، حضرت بایزید بسطامی بچپن کی حالت میں ہیں اور اپنی والدہ بیوہ ماں کے ساتھ ہے۔ ان کی والدہ نے استاد صاحب سے درخواست کی کہ حضرت میرا یہ بچہ ہے، میں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں لے کر کے آئی ہوں، میرا یہ بچہ باہر کھیلنے لگا ہے اور مجھے یہ خوف لاحق ہوا ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرا یہ بچہ خراب بچوں کے ساتھ کھیل کر کے اپنی زندگی نہ برباد کر۔ چنانچہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اس کو اب اللہ رب العزت کا ولی بننا دیکھنا چاہتی ہوں، اور میرے مرحوم شوہر کی بھی یہی تمنا تھی، یہی آرزو تھی کہ یہ عالم ربانی بنے، یہ اللہ کا دین کا خادم بنے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں، چنانچہ آپ اس خادمہ کی، اس کمزور اور بیوہ عورت کی درخواست کو قبول فرمائیے۔ استاد صاحب بڑے مؤثر ہوئے اور ان سے کہا کہ بہن جتنی کوشش مجھ سے ہوگی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور اس کو بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس بیوہ عورت نے جاتے جاتے ایک درخواست اور کی۔ وہ کیا درخواست کی کہ حضرت میں آپ کے سامنے ایک بڑے عاجزی کے ساتھ ایک درخواست کو پیش کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ پہلی مرتبہ اپنی ماں کی گود سے نکل کے کہیں بار آیا ہے، اس کو میری یاد بہت ستائے گی، بار بار میری یاد آئے گی، آپ اس کو اتنی جلدی چھٹی مت دیجیے، آپ تو اس کو اس وقت چھٹی دیجیے گا جب یہ کچھ بن جائے گا، جب یہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اس وقت اس کو چھٹی دیجیے۔ حضرت استاد صاحب بڑے متاثر ہوئے اور حیران ہوئے کہ ایک ماں ہو کر کے اس طرح کی باتیں کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کو چھٹی مت دینا۔ انہوں نے کہا کہ بہن دعا سے میری مدد کرنا، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اس کو بنانے کی۔ چنانچہ وہ چلی گئی، اپنے معصوم بچے کو چھوڑ کر کے اپنے گھر پہ چلی گئی۔ وہ معصوم بچہ حضرت بایزید بسطامی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئی۔ اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کتنے دن برداشت کر سکتا ہے؟ ماں سے الگ ہو کر کے ایک دن ماں کی یاد تو ضرور آنی ہے۔ بچے نے ایک دن گزارا، 2 دن گزارے، کچھ مہینے گزارے، جب بالآخر اس کا صبر کا دامن بالکل چھوٹ گیا، برداشت سے باہر ہو گیا، اس نے استاد صاحب سے ایک دن کی چھٹی کی درخواست کر دی۔ کیا کہا کہ استاد صاحب مجھے صرف ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، کل میں ضرور واپس آ جاؤں گا۔ استاد صاحب نے کہا اور دل میں سوچا کہ اگر میں اس کو چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر میں اس کو چھٹی نہیں دیتا ہوں تو اس یتیم معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے، اب کروں تو کیا کروں؟ اللہ رب العزت کی طرف استاد صاحب متوجہ ہوئے اور اللہ رب العزت سے فریاد کی، اللہ میرے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دیجئے جو میں اس مسئلے کا حل فرما دیجئے کہ ماں کا وعدہ بھی نہ ٹوٹے اور اس بچے کا دل بھی نہ ٹوٹے۔
چنانچہ اللہ رب العزت نے دل میں بات ڈالی اور استاد صاحب نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا میں آپ کو اتنا سبق دیتا ہوں، صبح سے لے کر کے شام تک کے آپ مجھے یہ سبق یاد کر کے سنا دیں، میں آپ کو چھٹی دے دوں گا۔ اور استاد صاحب نے جان بوجھ کر اتنا سبق دیا کہ وہ یاد ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اتنا زیادہ سبق دیتے۔ چنانچہ بچہ سبق لے کر کے اپنے کمرے میں گیا اور جب کتاب کے اوراق پلٹے، ورق پلٹے، اس نے دیکھا کہ یہ شام تک کے تو سبق یاد ہونے والا نہیں ہے، اب میں استاد کے پاس جاؤں اور اس سبق کو کم کرواؤں، یہ بے ادبی ہے، کیونکہ استاد کے فیصلے کو ٹالنا یہ بے ادبی ہے، اور بے ادبی کا گناہ میں اپنے سر پر نہیں لیتا۔ چنانچہ وہ بچہ اس نے اس کتاب کو ادب کے ساتھ اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کو چوما، پیشانی سے لگایا اور ادب کے ساتھ اس کو رحل پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے رحل پر رکھا تو اس بچے نے اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت کے دربار میں پھیلا دیا۔ اس بچے نے کیا کہا کہ اللہ، بچپن سے میری ماں یہی سکھاتی آ رہی ہے کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، میرے استاد بھی روزانہ یہی سکھاتے آ رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ، میرے استاد تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں روزانہ تکیے پر سر رکھ کر کے سو جاتا ہوں، لیکن اللہ تو جانتا ہے میں تکیے میں منہ چھپا کر کے کس قدر روتا ہوں، کس قدر تڑپتا ہوں۔ اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اللہ اگر میں اپنے استاد صاحب کے پاس جاتا ہوں یہ بے ادبی ہے۔ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو نے چاند بنایا ہے، تو نے سورج کو پیدا کیا ہے، تو نے اتنی بڑی مخلوقات پیدا کی ہے، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس یتیم معصوم بچے پر رحم فرما، اللہ شام تک کے یہ سبق میرا یاد کروا دیجیے۔ اس درد کے ساتھ جب اس بچے نے اللہ سے دعا کی، فریاد کی، تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ رب العزت کی رحمت جب جوش میں آئی اور اس نے دعا کو پورا کیا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول فرما لیا، تو اس بچے نے اس کتاب کا سبق یاد کرنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی اس نے یاد کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے وہ سارا سبق یاد کروا دیا۔ اب شام کے وقت استاد صاحب کے پاس وہ بچہ گیا اور استاد صاحب سے کہنے لگا، استاد صاحب، استاد جی میرا سبق سن لیجیے۔ استاد صاحب کو یقین تھا کہ سبق یاد ہی نہیں ہو سکتا بالکل بھی، کیونکہ سبق اتنا زیادہ تھا۔ تو استاد صاحب پورے مطمئن تھے۔ جیسے ہی بچے نے سبق سنانا شروع کیا، شروع سے لے کر کے آخر تک نہ کہیں اٹکا نہ کہیں بھولا، ایک بھی غلطی نہیں آئی، بغیر غلطی کا ان کو پورا سبق سنا دیا۔ استاد صاحب حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اس بچے کے ساتھ اللہ رب العزت کا الگ ایک خاص قصہ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے۔ چنانچہ استاد صاحب نے ان کو چھٹی دے دی اور جاتے ہوئے کہا کہ بیٹا اپنا وعدہ یاد رکھنا، آپ نے ایک دن کی چھٹی کے لیے اجازت چاہی، میں نے ایک دن کی چھٹی دے دی، لیکن اپنا وعدہ یاد رکھنا، کل کو واپس چلے آنا۔ اس بچے نے خوشی خوشی چھٹی لی اور اپنے استاد سے مصافحہ کیا، سلام کیا اور استاد صاحب کے ہاتھ چومے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب جب گھر کی چھٹی ملتی ہے، باہر سے آنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جب گھر کی چھٹی ملتی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اتنی خوشی شاید عید کی بھی نہیں ہوتی جب مدرسے سے گھر کی چھٹی ملتی ہے بچوں کو۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی راستے میں گیت گاتے ہوئے اور خوب مسکراتے ہوئے اور خوب ہنستے کھیلتے کودتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹے
اور یہ خیال کرتے ہوئے لوٹے کہ میں اب جاؤں گا، میں اپنے گھر کا دروازہ بجاؤں گا، میں امی کو آواز دوں گا، میں امی کو آواز دوں گا، امی دروازہ کھولے گی، میں چھپ جاؤں گا، پھر امی دروازہ بند کر دے گی، میں اندر چلا جاؤں گا، پھر امی کو جب میں نہیں دکھوں گا پھر میں پیچھے سے امی کو پکڑ لوں گا۔ اس خیالی دنیا میں کھویا ہوا تھا اور اس سوچ وچار میں چل رہا تھا کہ میں اب میرے مزے آئیں گے، اب امی مجھے اپنے ہاتھ سے گرم گرم کھانا پکا کے دے گی، امی مجھے اپنے پاس سلائے گی، امی مجھ سے پیار کرے گی۔ اس خیال میں ڈوبے ہوئے وہ حضرت بایزید بسطامی اپنے گھر جا رہے تھے۔ گھر جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، امی، اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دوبارہ کھٹکھٹایا، امی، اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ زور سے کہا، امی دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے دروازے پر؟ من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ باہر سے بایزید نے کہا کہ میں آپ کا بایزید ہوں۔ اندر سے آواز آئی، میرا بایزید یہ نہیں ہو سکتا۔ کون بایزید؟ میرا یہ بایزید نہیں ہو سکتا، میرا والا بایزید تو وہ ہوگا جب اللہ کا ولی بن جائے گا، جب وہ کچھ بن جائے گا، میرا بایزید یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت بایزید بسطامی دروازے پر کھڑے ہو کر کے اتنا روئے، کھڑے ہوتے کافی دیر ہو گئی روتے روتے، لیکن دروازہ نہیں کھولتے۔ چنانچہ جب دروازہ نہیں کھلا تو بوجھل قدموں کے ساتھ مدرسے واپس آئے اور اپنے استاد صاحب سے ملے، جا کر کے سلام کیا۔ استاد صاحب نے جب دیکھا کہ بیٹا آپ واپس کیسے آ گئے ہو، میں نے تو آپ کو چھٹی دے دی تھی اور آپ نے کام پورا کر لیا تھا، کیسے؟ جب انہوں نے اپنی داستان سنانی شروع کی کہ حضرت میں گیا تھا ہنستا کھیلتا خوش ہو کر کے خوش مزاجی میں گیا تھا، لیکن معاملہ اور کچھ تھا۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، امی نے دروازہ نہیں کھولا، میں نے 3 مرتبہ پکارا لیکن امی نے دروازہ نہیں کھولا۔ تیسری مرتبہ میں جب میں نے پکارا کہ امی میں آپ کا بایزید ہوں، اندر سے آواز آئی کہ میرا بایزید یہ نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ استاد صاحب نے جب اس معصوم بچے کے چہرہ آنسوؤں سے تر دیکھا، اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور بچے کو گود میں اٹھا کر کے اس کو چوما اور اپنے عمامے کے کنارے سے اس کے آنسو صاف کیے کہ میرے بچے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج سے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ اور بچے نے بھی یہ کہا کہ استاد جی میں چاہے 1000 کوشش کروں، 1000 خوشامدیں کروں، آج کے بعد مجھے چھٹی مت دیجیے گا۔ میری والدہ تو چاہتی ہے کہ میں کچھ بن جاؤں جب میں اپنے گھر جاؤں۔ تو چنانچہ استاد صاحب نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میرے عزیزوں کان کھول کر سنو، وہ بچہ 16 سال تک اپنے گھر نہیں گیا، 16 سال تک وہ اپنے گھر نہیں گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتا رہا اور تعلیم حاصل کرتا رہا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں علم حاصل کرتا رہا، اللہ کے دین کو سیکھتا رہا، اللہ کے علم کو سیکھتا رہا، لیکن اپنے گھر کی طرف رخ نہیں کیا گھر جانے کے لیے۔ تو 16 سال کے بعد استاد صاحب جب تہجد کی نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹے، ان کی آنکھ لگ گئی تو استاد صاحب کے خواب میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کی زیر تربیت جو بچہ بایزید ہے اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا مل گیا ہے، چنانچہ آپ اس کو روانہ فرما دیں۔ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی وہ ان کے کمرے میں آئے، جیسے دیکھا تو بایزید بسطامی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پڑے ہوئے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ استاد ان کے انتظار میں پیچھے بیٹھ گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ رب العزت نے جو ولایت کبریٰ کا جو ان کو جھنڈا دیا تھا تو ان کو خوشخبری دی کہ بیٹا اب آپ کی ولایت، آپ کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، اب آپ اپنے گھر جائیے۔ جیسے ہی ان کو روانگی کی اجازت ملی، اپنے گھر جانے کی اجازت ملی، وہی راستہ تھا، وہی مکان تھا، وہی دروازہ تھا، وہی کنڈی تھی جس کو کھٹکھٹایا۔ پہلی مرتبہ جیسے ہی کھٹکھٹایا اندر سے اماں نکلی۔ ماں نے فوراً دروازہ کھولا اور ماں کے قدموں کے نیچے گر گئے۔ ماں نے ان کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور کہا بیٹا اب مجھے اپنی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے میری زندگی کی تمنا پوری کر دی، آپ کے ابو جان کی تمنا پوری کر دی، میں اپنے رب کے شکرانے کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھوں۔ چنانچہ اس ماں نے 2 رکعت نفل شکرانے کے طور پر پڑھی۔ تو میرے عزیزو، علم حاصل کرنا بڑی جد و جہد کی بات ہے۔ جو نورانیت حاصل ہوتی ہے وہ مشقتوں کے بعد بھی آتی ہے، اور خوشحالی میں اگر آ جائے تو اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن جتنی قدر مشقت کے بعد آتی ہے، جتنی قدر مشقت کے بعد، مشقت اٹھانے کے بعد ہوتی ہے، اتنی خوشحالی میں نہیں۔ میرے عزیزو، اپنے بچوں کو علم حاصل کراؤ، یہ اللہ رب العزت کے سامنے آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی پرورش تو کرتے ہیں ہم، لیکن اگر ہم بچوں کی تربیت پر بھی دھیان دے لیں تو اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ ہم بچوں کی پرورش میں نہ حرام دیکھتے ہیں نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ سود دیکھتے ہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں، نہ چوری کا مال دیکھتے ہیں۔ بس بچے پلنے چاہیے، لیکن اللہ رب العزت حلال کمائی کو دیکھتا ہے۔ میرے بندے کے جسم کے اندر حلال کمائی کتنی جا رہی ہے، کتنی حرام کمائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے جو نور پیدا ہوگا وہ حلال کمائی سے، حرام سے نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کا جو دین اور علم حاصل ہوگا، جو دل میں اور سینے میں جگہ دے گا، وہ حلال کمائی سے۔ حرام کمائی کا ایک لقمہ اگر کھا لیا تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے کسی کا 1 روپیہ بھی چوری سے کھا لیا، کسی کا حق دبا لیا، 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ، اس 1 روپیے کے بدلے میں 700 نمازیں جو مقبول ہو چکی ہیں، قبول ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت کے یہاں 1 روپے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ کتنی ہماری نمازیں قبول ہو چکی ہیں، کتنی نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کتنا ہمارے جسم کے اندر حرام کا جا رہا ہے، حلال کا جا رہا ہے، لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہم معافی تو ضرور مانگ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آج سے ہی، اور آج کے بعد ہم حرام لقمہ ہمارے جسم کے اندر نہیں جائے گا، ہمارے بچوں کے اندر حرام کا لقمہ نہیں جائے گا، ہمارے جسم کے اندر جو جائے گا وہ حلال کا جائے گا۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم اگر سچی محبت کرتے ہیں تو ہم سچی محبت کر کے دکھائیں کہ کیسے سچی محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا جیسا حکم آئے فوراً لبیک کہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم آئے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے کپڑوں پر چھینٹ لگی ہوئی ہے، کپڑوں پر چھینٹ لگنے کی وجہ سے ہم ٹال مٹول کر دیتے ہیں کہ ابھی ہمارے کپڑے تھوڑے
خراب سے ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم دوسری طرف کسی دوست نے دعوت کے لیے پکار دیا کہ آؤ وہاں فلاں دعوت میں جانا ہے، اس کو کہیں گے صرف 5 منٹ رک، میں بھی آتا ہوں کپڑے چینج کر کے، یہی ہوتا ہے نا بھائی۔ جو پوری کائنات کو بنانے والا رب، پوری کائنات کو پالنے والا رب، جو اللہ رب العزت پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے، ہم اس کے حکم کو کس طرح ٹھکرا رہے ہیں، اور جو کچھ نہیں دے رہا ہے ہم اس کے حکم کی کس طرح تعمیل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، اللہ رب العزت سے مانگنے والے بن جائیں، تو اللہ رب العزت ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جو ہم مانگیں گے وہ بھی قبول فرمائے گا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کتنے بڑے گناہگار ہیں، پوری زندگی اسی میں گزر چکی ہے، ہم اللہ رب العزت ہماری کیا سنے گا۔ اللہ رب العزت تو بڑے معاف کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے ایسا شخص دکھا جو دنیا میں سب سے بڑا گناہگار ہو۔